نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندر اٹھتے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، بستر پر آپ کو رات کی تاریکی میں نیند نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی اماں عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے اپنی بیوی عائشہ سے کچھ نہیں کہا، آپ نے دروازہ کھولا اور سیدھے گھر سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دور چلے تو آپ کو راستے سے چلتا ہوا ایک آدمی نظر آیا، کوئی آ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب پہنچے، یہ سوچ کر اس کی طرف آگے بڑھ گئے اگر جان پہچان والا ہوا تو اس سے کچھ مانگ لیں گے، کیونکہ بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتا رہا اور گھر میں کھانے کو آج میرے کچھ نہیں رہا۔ چلو یہ آدمی آ رہا ہے، اس سے کچھ کہتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں اس آدمی کو پہچان نہیں پائے۔ جب اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی اور نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو رات کی تاریکی میں باہر نکلے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کو دیکھا اور اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، علیک سلیک ہوا، دعا سلام ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بخاری شریف کا یہ واقعہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ سے کیا چھپاؤں؟ آج اگر جھوٹ بولیں گے تو کل اللہ تعالیٰ وحی نازل کر کے آپ کو بتا دے گا سچائی کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکل گیا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو میں اس سے یا میرا چہرہ دیکھ کر وہ میری بھوک کا اندازہ لگا لے گا۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے کون؟ ابو بکر صدیق، اے اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر اگر مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارا چہرہ دیکھ کر اپنے گھر لے جاؤں گا اور تمہیں کھانا کھلا دوں گا تو یہ امید بالکل مت رکھنا، اس لیے کہ تمہارے نبی کو، تمہارے ساتھی کو، تمہارے اس خلیل کو، اس دوست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھوک نے ہی گھر سے باہر نکالا ہے۔ جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری بھی ہے۔ جس بھوک کی وجہ سے تم گھر سے باہر نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اچھا، ابو بکر صدیق کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ سب سے زیادہ سخی اور کھلانے پلانے والے تو اللہ کے نبی تھے۔ چلیے کوئی بات نہیں، چلیے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آدمی آتا ہوا نظر آیا، دونوں کی نظریں اس آدمی پر جم گئی، دونوں اشاروں میں باتیں کرنے لگے۔ اگر جان پہچان کا ہوا تو اسی سے کہیں گے کہ اپنے گھر لے چل۔ جب وہ آدمی قریب آتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علیک سلیک ہوا اور ان دونوں نے پوچھا، ہے عمر اتنی رات میں اندھیرے میں اکیلے چلے آ رہے ہو، کیسے نکلنا ہوا، کہاں جانا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی کہنے لگے، اللہ کے رسول جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں، سچائی ہی ہے کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل سکا ہے، بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، سوچا تھا کہ راستے میں کوئی مل جائے گا تو شاید ہماری حالت دیکھ کر وہ اپنے گھر لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر تمہارے ساتھی ابو بکر کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہارے ساتھی محمد رسول اللہ کو بھی اسی بھوک نے گھر سے باہر نکالا اور تمہیں بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی ایک کے پاس ہوتا تو ضرور کھلاتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، اس رات میں مجھے ایک گھر معلوم ہے، آئیے اس گھر کی طرف چلتے ہیں۔ وہ گھر حضرت ابو الحیثم کا ہے، ابو الحیثم انصاری کا گھر ہے۔ چلیے ذرا ابو الحیثم کے گھر چلتے ہیں اور ان کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ ان کے گھر میں اگر کھانے پینے کو کچھ ہوگا تو وہ ضرور کھلا دیں گے۔ یہ تینوں لوگ، حضرت محمد رسول اللہ اور ابو بکر اور حضرت عمر، یہ تینوں لوگ
ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، ان صحابی کا نام میں بتا چکا ہوں، ابو الحیثم انصاری۔ دروازے کو دستک دیتے ہیں، ان کے گھر کی کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، ان کے گھر کو دستک دیتے ہیں۔ ابو الحیثم دروازے پر آتے ہیں، اتنی رات میں کون آ سکتا ہے میرے گھر میں؟ آج تک تو رات کے اس اندھیرے میں تو کوئی آیا نہیں، ضرور کوئی ضرورت مندی ہوگا، کوئی پریشان حال ہوگا، چلیں چل کے دیکھتے ہیں۔ جیسی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کھڑی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ مرحبا مرحبا، موسٹ ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو۔ اتنی رات میں اتنے اچھے مہمان، اور وہ بھی ہمارے گھر میں، آئیے تشریف لائیے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باہر مت کھڑے رہیے، آپ اندر آئیے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر اندر آ جاؤ۔ اتنی رات میں ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی آ جائے تو کیسا لگے گا؟ ویسے آج کل تو کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، آئے گا تو فون آن کر کے آئے گا، موبائل آپ کو اطلاع کر کے ہی آئے گا، اچانک نہیں۔ وہاں تو موبائل کا زمانہ ہی نہیں ہے، ٹیلی فون کا زمانہ ہی نہیں ہے، اور اچانک پہنچ گئے اور پیشانی پہ شکن نہیں آ رہی میزبان کے۔ ابو الحیثم، اتنے اچھے مہمان اتنی رات میں، وہ بھی ہمارے گھر، اندر آئیے۔ بخاری کے اندر یہ واقعہ، دروازہ کھولا، اندر آئیے۔ بتائیے، اندر جاتے ہیں، پانی لاتے ہیں، پیجئے۔ کیا بات ہوئی، کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں؟ بتائیے، ہم بستر لگاتے ہیں، آپ آرام کریے، سوئیے، کہ نہیں؟ آیا ابو الحیثم، تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دو، تمہارے گھر میں اگر رات کا بچہ کھچا کچھ ہو تو بتا دو۔ رات کی اس تاریکی میں مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا، اور ابو بکر کو بھی، اور ان کے ساتھی حضرت عمر کو بھی، ہم تینوں بھوک سے نڈالے آئے ہیں، اور یہ امید سے آئیں کہ تمہارے گھر میں رات کا کچھ بچا ہوا ہو تو دے دو، ہم اللہ سے خیر و برکت کی دعا کریں گے اور اللہ اسی میں برکت دے گا۔ ابو الحیثم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، رات کا بچا ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بزدل بھی نہیں ہیں کہ گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کچھ انتظام نہ کر سکیں۔ بیٹھیے آپ، ابھی آپ کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں۔ ابو الحیثم اندر جاتے ہیں، کچھ کچی اور پکی اور بیچ کی ہر قسم کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، مٹی کے ایک پیالے میں وہ اٹھا کے لے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، تب تک آپ یہ کھجور کھائیے، آپ کے دونوں ساتھی ہیں، آپ لوگ کھجوریں کھائیے، میں ابھی آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں اور اپنی ایک بکری کا بچہ، جس کی عمر تقریباً 1 سال کی تھی، یعنی قربانی کے لائق ہو چکا تھا، تقریباً 1 سال کا بکری کا بچہ، بکری بھی تھی، اس کا بچہ 1 سال کا، اس بکری کے بچے کو انہوں نے پکڑا۔ ایک ہی آدمی عرب کے اندر آج بھی کافی ہوتا ہے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے لیے۔ ابو الحیثم نے پورا کا پورا بکرا گرا لیا اور جلدی سے اس کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی، فوراً اس کی کھال ادھیڑ دی اور گوشت اس کی بوٹیاں بنا کر جلدی سے چولہے پر رکھ دی۔ ابو الحیثم اور ان کی بیوی دونوں ایک کام یہ کر رہے ہیں، دوسری کام ان کی بیوی کر رہی ہے، اور فوراً جلدی سے جتنی جلدی ہو سکا کھانا بنا کر تیار کر دیا۔ اندر سے آواز آتی ہے، اے ابو الحیثم، اے میرے شوہر، دسترخوان لگا دیجئے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو دسترخوان پر بٹھائیے، میں سالن نکالتی ہوں اور گرم گرم روٹیاں بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ پردے کی اوڑ سے ان روٹیوں کو لیتے جائیے اور آپ نبی اکرم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو کھلاتے جائیے۔ سامنے کھانا آتا ہے،
دیسی مرغا مانگ